اور جو قبائل قریش کے ساتھ شامل ہونا چاہیں وہ قریش کے ساتھ شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان کو اسی طرح سے فریق تصور کیا جائے گا۔ تو اس میں کیا ہوا تھا کہ دو قبائل تھے، ایک تھے بنو خزا اور دوسرے تھے بنو بکر، ٹھیک ہے؟ آپ کو اب تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے کہ ہاں یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھی حفصہ؟ حفصہ آپ نے مجھے ساتھ ساتھ نا رپلائی کرتے جانا ہے تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ آپ سن رہی ہیں بات اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے حفصہ؟ جی حفصہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ بنو بکر جو تھے یہ قریش کے ساتھ شامل ہوئے اور بنو خزاع جو تھے یہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب بنو بکر نے کیا کیا کہ انہوں نے بنو خزاع کے اوپر حملہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ اور ان کے بہت سارے لوگ تقریباً 20 لوگوں کو قتل بھی کر دیا، اور اس کے بعد ان کو مارتے پیٹتے مکہ تک دھکیل لائے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ تک لے گئے، اور ان کو انہوں نے، اور قریش نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ، اور اس معاہدے کی روح سے ہم نے جنگ نہیں کرنی، ہم نے جنگ نہیں لڑنی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بنو بکر کو بنو خزاع کے خلاف اپنے فوجی بھی دیے اور ہتھیاروں سے بھی ان کی مدد کی۔ یعنی قریش نے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک معاہدہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ 10 سال جنگ نہیں کریں گے، وہ معاہدہ توڑ دیا۔ سمجھ گئے بات؟ حفصہ کو بات سمجھ آ گئی کہ قریش نے جو جنگ بندی کا معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا اور اپنے حلیف قبیلے کی، اپنے دوست قبیلے کے قریب آپ پہنچے تو وہاں پر حضرت ابو سفیان نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو ان کے دل پہ ہیبت طاری ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گرفتار کر کے لے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اور آپ کو حفصہ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت جو حضرت ابو سفیان تھے یہ قریش کے سردار تھے، یعنی جن کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے تھے نا مسلمان، وہ ان کے جو سردار تھے وہ جنگ سے پہلے ہی، ابھی مسلمان مکہ میں داخل نہیں ہوئے، تو حضرت عباس نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اور یہاں پر جب حضرت ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے؟ اور اگلے دن جب مسلمانوں کی فوج مکہ میں داخل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کروایا کہ جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا مسلمانوں کی فوجیں ان کے ساتھ نہیں لڑیں گی، جو کوئی حضرت ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا مسلمانوں کی فوج ان کے ساتھ نہیں لڑے گی، جو خانہ کعبہ میں پناہ لے گا مسلمانوں سے کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو امان دینے کی بات کی، تو بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے، بہت سے لوگ ابو سفیان کے گھر میں گھس گئے، بہت سے لوگ خانہ کعبہ میں چلے گئے۔ وہ کیسے ہو گئے؟ امن سے ہو گئے کہ انہیں مسلمان فوج نے کچھ بھی نہیں کہا۔ بہت تھوڑے سے لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آئے، بہت تھوڑے سے، چند ایک جو تھے، اور انہیں مسلمانوں کی فوج نے جو ہے وہ بے بس کر دیا اور وہ مسلمان فوج کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور یوں مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا۔ اور یوں آپ کو اب یاد ہے کہ مجھے بتائیں گی حفصہ کچھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کس حالت میں کی تھی؟ مکہ کو آپ نے چھوڑا کیسے تھا؟ مسلمان، بیشتر مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے
آج سے اتنے سال پہلے اب یہ فتح مکہ کا واقعہ جو ہے یہ کون سے ہجری سال میں پیش آیا ہے؟ کون سا سال تھا بلا؟ یہ 8واں سال تھا ہجرت کا۔ 8 سال پہلے مسلمان مکہ سے کیسے ہجرت کر کے گئے تھے؟ کوئی بات حفصہ کو یاد ہو تو حفصہ مجھے بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جب وسلم حضرت کیسے؟ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے حفصہ۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تب تب سب کافر ان کے گھر کے سامنے کھڑے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹی لی اور سب پھینک اڑا دی، تو وہ سب کی آنکھوں میں چلی گئی اور انہوں نے حضرت علی کو اپنی جگہ پہ سلا دیا، اور جب انہوں نے صبح کپڑا اٹھا کر دیکھا تو ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، حضرت علی تھے۔ بالکل اچھا، اور وہ سارے مکہ کے لوگ آپ کے گھر کے گرد کیوں جمع تھے؟ جن کی آنکھوں میں مجھے یہ پیارے نہیں نبی پتا۔ جن کی آنکھوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی پھینکی تھی، وہ سارے لوگ وہاں کیوں جمع تھے؟ مجھے یہ تو نہیں پتا۔ یہ نہیں یاد رہا؟ حفظہ، ان سارے لوگوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا، ہر ایک کے پاس تلوار تھی، انہوں نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا تھا کہ کسی وقت آپ اپنے گھر سے نکلیں تو وہ سارے مل کر اکٹھے آپ کے اوپر حملہ کر دیں، اور ساروں کی تلواریں، سب کے سب لوگوں کی تلواریں ایک ساتھ آپ کے اوپر پڑیں اور آپ شہید ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ ایسے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، اتنے سخت حالات میں آپ نے یہ علاقہ چھوڑا تھا کہ سب آپ کو جان سے مار دینا چاہ رہے تھے، اور آپ کو یاد ہے حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ کا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا؟ انہوں نے کیسے ہجرت کی تھی کہ وہ جو تھے ماما بابا بھی بچھڑ گئے تھے آپس میں، بیبی بھی الگ جگہ پہ چلا گیا تھا بالکل، اور کتنے مسلمان تھے جنہوں نے ہجرت کی، تو ان سے ہجرت کے وقت جو تھے قریش والوں نے، مکہ والوں نے ان سے ان کے مال، اسباب، دولت، گھر بار، ہر چیز ان سے چھین لی، اور انہیں کہا مکہ تم تب چھوڑ سکتے ہو جب تم اپنی یہ ساری چیزیں چھوڑ دو گے، ٹھیک ہے؟ تو آج سے 8 سال پہلے اسی مکہ والوں نے، انہی لوگوں نے مسلمانوں کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ دے کر، بہت زیادہ تکلیف دے کر، بہت زیادہ پریشان کر کے ہجرت پر مجبور کیا تھا، اور آج 8 سالوں بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں کیسے داخل ہو رہے ہیں کہ آپ کے پاس 10,000 کا بڑا لشکر ہے، اور آپ کا مقابلہ کرنے کی اس قوم میں کوئی سکت باقی نہیں ہے، جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کے ارادے کی وجہ سے، قتل کے ارادے کے ساتھ جو لوگ موجود تھے، جنہوں نے آپ کے ساتھیوں سے ساری دولت، ان کے سارے گھر بار، ان کے کاروبار، اور حتیٰ کہ بعض مسلمانوں نے ایسے ہجرت کی پیاری حفصہ کہ انہوں نے جو کپڑے اور جوتے پہنے ہوئے تھے مکہ والوں نے، قریش والوں نے ان سے وہ بھی اتروا لیے، اور کچھ لوگوں نے چادروں میں لپٹ کے ہجرت کی، اتنے سخت حالات میں جن کو ایسے نکالا گیا تھا اس شہر سے، ان کے اپنے وطن سے، وہ لوگ کیسے واپس آئے ہیں کتنی شاندار فتح کے ساتھ کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مکہ میں اب کوئی موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو یوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور آپ خانہ کعبہ جس وقت گئے تو خانہ کعبہ کے آس پاس جو بت تھے، جو چیزیں تھیں اس طرح کی تصاویر تھیں، وہ آپ نے ساری وہاں سے اتروائیں، بت آپ نے وہاں کے توڑ دیے، اور آپ کے زبان مبارک پہ ایک آیت مبارکہ تھی کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ، ایک صحابی ہیں، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی اور انہی کے پاس ہمیشہ سے ہوتی تھی، آپ نے ان کو بلوایا، ان سے آپ نے خانہ کعبہ کھلوایا، خانہ کعبہ کے اندر بھی بت تھے وہ سارے آپ نے وہاں سے نکلوائے، توڑوائے، خانہ کعبہ کو آپ نے پاک صاف کروایا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد سارے لوگ، جب آپ نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوایا تو جتنے قریش کے لوگ تھے، مکہ کے جتنے لوگ تھے، وہ سب کے سب آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے، سارا شہر امڑ کے وہاں پہ آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو یاد کروایا
کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے جس طرح سے یہاں اس شہر سے نکالا تھا، اب میرا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، میں آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ تو مکہ کے سارے لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ بہت مہربان ہیں، اور آپ ایک مہربان بھائی، مہربان انسان کے بیٹے ہیں، آپ کے والد بھی بہت مہربان تھے، آپ کریم ہیں، آپ کرم کرنے والے ہیں، آپ کے والد بھی ایسے ہی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لوں گا، کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، سب کو معاف کر دیا، اور آپ کے اس حسن سلوک کا اثر یہ ہوا کہ جتنے لوگ مکہ کے اندر کافر تھے، جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، وہ سارے کے سارے دوڑ دوڑ کے اب آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے تھے اور کلمہ پڑھ رہے تھے اور مسلمان ہو رہے تھے، آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے وہاں کی جو خواتین تھیں وہ بھی آ رہی تھیں، وہ بھی مسلمان ہو رہی تھیں، تو بیشتر جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے اس وقت۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ایسے تھے جو جنہوں نے یہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کی، ٹھیک ہے، لیکن پھر ان بھاگنے والے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ واپس پلٹ کے آ گئے، اور انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اچھا، اسی طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یاد ہے حضرت بلال؟ اس سے پہلے ہم نے ان کا ذکر پڑھا تھا۔ حفصہ، آپ کو حضرت بلال کا نام یاد ہے؟ حفصہ، بلال کا نام؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یاد ہے؟ ہم نے ان کے بارے میں پہلے بھی نہیں شاید، لیکن ویسے مجھے ان کا پتا ہے ہاں، جو کچھ بھی آپ کو پتا ہے وہ آپ مجھے بتائیں۔ کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جائے تھے، تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی کہ ایک کوئی بندہ رو رہا ہے، تو تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ ان کا میرا مالک مجھے مطلب بہت مارتا ہے، میں جیسے بکریاں چرا کے آتا ہوں تو میرا مالک مجھے یہ چکی پیسنے میں رکھ دیتا ہے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ جا کر ذرا آرام کریں، میں آپ کی چکی پیس دیتا ہوں۔ تو پھر حضرت مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کی آواز بہت پیاری تھی، اور وہ اور ہاں، وہ اذان دیا کرتے تھے۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، پیاری حفصہ، ہم نے ان کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور وہ آپ پہ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اسلام کی دعوت دیتے حضرت بلال نے دیکھا تھا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا جو آقا تھا امیہ بن خلف، وہ ان کو بہت زیادہ ٹارچر کرتا تھا، بہت زیادہ تکالیف دیتا تھا، اور انہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے مالک سے خرید کے آزاد کروا دیا تھا۔ اور پھر جس وقت سب لوگوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ، تو پیارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی تھی۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان سے فرمایا کہ آپ کعبہ کی چھت کے اوپر اذان دیں، تو پیارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی چھت کے اوپر اذان دی، اور یوں مکہ میں اسلام کے کا جو غلبہ ہے اس کا ایک طرح سے اعلان ہو گیا کہ اب یہاں پر اللہ کا دین، ایک اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہوگا، اور اس بات پہ مسلمان جو تھے وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ اچھا، اب جب مکہ کی فتح مکمل ہوئی نا، تو آپ کو پتہ ہے انصار کو تھوڑا سا ایک بات کا ڈر ہوا۔ کس بات کا؟ انصار بھلا کون ہے؟ کن کو ہم انصار کہتے ہیں؟ مدینے کے مسلمانوں کو، ہے نا؟ انصار کون ہے حفصہ؟ مدینے کے مسلمان۔ مدینے کے مسلمان جو تھے وہ انصار تھے، تو ان کو یہ ہوا کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا شہر ہے، آپ کے خاندان کے لوگ یہاں ہیں، اور یہ شہر بھی آپ کا اپنا ہے۔ تو ان کو وہ تھوڑے تھوڑے اداس ہو گئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمیں چھوڑ کر اب دوبارہ مکہ میں رہنے لگیں گے؟ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو بلایا اور ان کو کہا کہ نہیں،
میری زندگی اور موت اب دونوں تمہارے ساتھ ہیں. کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا ان 8 سالوں میں انصار نے جو وعدے کیے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے نبھائے. غزوہ بدر کے موقع پہ، غزوہ احد کے موقع پہ، غزوہ خندق کے موقع پہ، اور ہر طرح سے ہجرت کے وقت کیسے کیسے محبت سے انصار نے مہاجرین کو رکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ انہوں نے وفاداری کی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ میرا جو جینا اور مرنا ہے، میری زندگی اور موت جو ہے، وہ انصار آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور میں مدینہ آپ ہی لوگوں کے ساتھ رہوں گا. ٹھیک بات ہو گئی. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کچھ دن جو ہیں وہ مکہ میں انہوں نے قیام بھی کیا رہے یہاں پہ. اس کے بعد کچھ بڑے بڑے بت تھے جیسے عزا، سوا اور منات. ٹھیک ہے، ان بتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان بتوں کو گرا دیا جائے. ٹھیک ہے، ان بتوں کو بھی توڑ دیا جائے. تو یہ بت جو تھے یہ بھی توڑ دیے گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد نا ایک اور بڑا اہم واقعہ پیش آیا، ایک اور بہت اہم غزوہ پیش آیا، اور اس غزوے کو کہتے ہیں غزوہ حنین. یہ مکہ جو فتح ہوا تھا نا پیاری حفصہ، یہ رمضان میں فتح ہوا تھا، رمضان 8 ہجری میں. ٹھیک ہے. فتح مکہ کون سے مہینے میں ہوئی حفصہ؟ رمضان 8 رمضان 8 ہجری میں. فتح مکہ جو ہے وہ رمضان 8 ہجری میں ہوئی. ٹھیک. اور جو غزوہ حنین ہے نا، یہ شوال کے مہینے میں ہوئی. ابھی ہم غزوہ حنین سے متعلق کچھ پڑھیں گے. مکہ فتح ہونے کے بعد یعنی رمضان المبارک میں مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد اب شوال کا مہینہ شروع ہوا، جو کہ 8 ہجری کو جو ہے وہ ہجرت کا 8واں سال تھا، یہی جس میں مکہ فتح ہوا ہے، اور شوال کا مہینہ تھا یعنی رمضان کے فوراً بعد. تو وہاں پہ ایک قبیلہ تھا جن کا نام تھا کیسے اعلان کے کچھ قبائل تھے. ٹھیک ہے. کیسے اعلان کے کچھ قبائل تھے، ایک جگہ ہے اس کے قبائل تھے. اور قبائل کون کون سے تھے؟ ثقیف اور حوازن، یہ 2 قبیلے تھے، فرق فرق. ٹھیک ہے. انہیں کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ مکہ تو فتح ہو گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو تو فتح کر لیا ہے، اب تو وہ مکہ میں ان کی حکومت ہے. تو اب ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پہ حملہ کریں اور ہمارے علاقے بھی فتح کر لیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں، ہم ان پہ حملہ کر دیتے ہیں. اور یہ ثقیف اور حوازن کے قبائل نے کیا کیا کہ انہوں نے مل کے ایک بڑا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کے لیے انہوں نے تیاری شروع کر دی کہ یہ مکہ کے اوپر حملہ کریں اور مسلمانوں کو جو ہے وہ کیا کریں، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں. اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ یہ ایک وادی ہے جس کا نام وادی اوتاس ہے، وہاں پر یہ انہوں نے حتیٰ کہ یہ اپنے یہ جب قبیلے نکلے تو انہوں نے اپنے بال بچوں کو اور اپنے مویشیوں کو اور ساری اپنی چیزوں کو لے کے یہ نکلے کہ ہم جائیں گے اور اپنا سب کچھ لے کر جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہم جا کر جنگ کریں گے. اور مقصد ان کا یہ تھا کہ جس شخص کے ساتھ جس فوجی کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی ہوں گے، اس کے مال مویشی بھی ہوں گے، تو وہ بہت بہادری کے ساتھ لڑے گا کہ کہیں میرے بیوی بچوں کو اور مال مویشیوں کو نقصان نہ پہنچ جائے. تو وہ ان کی حفاظت کے لیے بھی لڑے گا، تو وہ بہت بہادری سے لڑے گا، اور اس طرح ہم جنگ جیتیں گے. یہ ان کی اپنی ایک حکمت عملی کہہ لیں یا ان کے ذہن کی بات تھی. تو اس وجہ سے وہ اپنے لوگوں کو بھی لے کے نکلے، اور وہاں پر مال مویشی اور عورتوں بچوں کو انہوں نے ایک وادی تھی جس کا نام وادی اوتاس تھا، وہاں پہ انہوں نے اکٹھا کیا، اور جو سارے فوجی تھے وہ وادی حنین میں جمع ہو گئے. ٹھیک ہے. اور جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بھی اپنا لشکر تیار کیا، اور آپ کا جو لشکر تیار ہوا وہ 12,000 کا لشکر تھا. ٹھیک ہے. اور آپ نے بڑا لشکر تھا، 10,000 کا لشکر آپ فتح مکہ کے وقت لے کر گئے تھے نا، اور ابھی غزوہ حنین میں آپ کے پاس 12,000 کا لشکر تھا. ٹھیک ہے. اور اتنا بڑا لشکر تھا مسلمانوں کا، اور مسلمان جو ہیں ان کو تھوڑا سا اس وجہ سے نا کچھ مسلمانوں کو
थोड़ा सा उन्होंने गरूर महसूस किया कि हम क्या, हम तो इतना बड़ा लश्कर है हमारा, हम इतने ज्यादा फौजी हैं और आज तो हमें कोई भी नहीं हरा सकेगा और हम जरूर ही जीतेंगे। ठीक है। और इन्होंने, मुसलमान जो थे, ये इनका लश्कर जा रहा था और इन्होंने भी हुनैन वादी, मैंने बताया ना हुनैन जो है ये वादी का नाम है, तो ये उस तरफ जाने लगे। तो साइडों पे ना, इतराफ में जो दुश्मन थे, जो हवाजन और सकीफ कबीले के लोग थे, उन्होंने वहां पे उनके तीरंदाज छुप के बैठे हुए थे और मुसलमानों को उनका पता नहीं था। जिस वक्त मुसलमानों की फौज आगे बढ़ी तो उन तीर अंदाजों ने इनके ऊपर तीर बरसाने शुरू कर दिए। अब जब इनको सामने से तीर पड़े ना तो मुसलमानों के लश्कर में भगदड़ मच गई और ये सारे कुछ पीछे की तरफ भागे। ठीक है। और इसकी वजह से मुसलमानों को ऐसे लगा जैसे शिकस्त हो गई और एक अजीब सी भगदड़ मच गई और जो है ना, एक अजीब सी हालत हो गई सारी। मुसलमानों की जितना लश्कर था वो सारा, जो है आप कह लें कि सारा उनके अंदर से डिसिप्लिन और नज्म ज़ब्त जाता रहा। तो ऐसे मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो फिर आगे बढ़े और आपने वहां पे सारे अपने लोगों को आवाज लगाई कि मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। अच्छा हफ्सा, अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। हाँ जी, शाबाश। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अबू थे, तो आपने उनका नाम लिया कि मैं उनका बेटा हूँ और मैं सच्चा नबी हूँ। और आपने इतनी ऊंची आवाज में पुकारा कि जितने मुसलमान थे उन सारों में भी जोश भर गया, सहाबा कराम में, और वो भी आपकी तरफ फिर आगे बढ़ने लगे। उनकी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनने के बाद हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे उन्होंने भी आवाज लगाई कि ए बैत रिजवान वालो, ए दरख्त वालो, तुम लोग कहाँ हो, वापस आओ। अच्छा, बैत रिजवान वाला वाकया याद है अब्सा को? क्या वाकया था हफ्सा? बैत रिजवान वाला वाकया क्या है? ना, हम्म। नहीं। नहीं याद? अच्छा, आज आपका होमवर्क ये है कि आपने बैत रिजवान वाला वाकया ढूंढना है कि क्या था, हमने पढ़ा था। ठीक है, आप अम्मी जान से पूछिएगा, किताब भी मैंने पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, उसमें भी आप देख सकती हैं, नेट पे भी सर्च कर सकती हैं। आपने ये देखना है कि बैत रिजवान का वाकया क्या है, फिर कल इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम ग़ज़वा हुनैन को मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे आज की हमारी क्लास खत्म हो रही है, इंशाल्लाह ताला आगे हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपको दीन में, दुनिया में, आखिरत में कामयाब फरमाए और हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करने वाला बनाए। प्यारी हफ्सा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज।